अस्सलाम वालेकुम जी। असद उमर का बयान कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला जो है ये 100% इमरान खान का था। ये इस वक्त ये बात बताने की जियो पर ये बात इस वक्त कहने की क्या जरूरत क्यों पेश आई, इस पर बात करते हैं। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब का ये कहना कि जी वो बेनज़ीर नवाज शरीफ और इमरान खान को हुकूमतें चौधरी सरवर ने बनवा के दी, उनका कहना मैंने बनवा के दी। और तीसरी बात, इमरान खान ने आज कॉल्स ली हैं और फिर वही खेल तमाशा। तो वक्त कम, मुकाबला सख्त, लेकिन हिम्मत करते हैं। असद उमर का ये कहना इस वक्त ये क्यों जरूरी है? एकदम क्यों ख्याल आ गया असद उमर को ये कहना कि ये जो जिम्मेदारी है नवाज शरीफ के मुल्क बाहर जाने की 100% इमरान खान का फैसला था? ये आपको पता है असल में क्या कर रहे हैं वो? इनकी पार्टी तो ये जजेस पे डाल रही थी ना, अदलिया पे डाल रही थी, और या फिर ये था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दबाव है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दबाव है। ऐसा ही था। असद उमर ने इन दोनों को क्लीन चिट दी है। असद उमर जो जाहिर है जनरल गुलाम उमर के बेटे हैं, साहबजादे हैं, वही जनरल गुलाम उमर जो ढाका से जहाज पर बैठ के जुल्फकार अली भुट्टो की 7 वाली सीट पर जहाज में बैठ के आए थे, मगरबी पाकिस्तान कराची में उतरे, और जुल्फकार अली भुट्टो ने फिर सहाफियों से कहा था कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। वो जो भुट्टो ने कहा था ना खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, वो जनरल गुलाम उमर की ब्रीफिंग थी ढाका से कराची तक कोई रास्ते में, इनके 7 वाली सीट पर बैठे ये ईस्ट पाकिस्तान पर ब्रीफ कर रहे थे, जिस ब्रीफिंग पर भुट्टो ने कहा था कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, चंद ही दिनों बाद टूटा। खैर, तो असद उमर की भाई जुबैर उमर और इनके ताल्लुकात इस वक्त यानी जनरल बाजवा के साथ किसी से छुपे हुए तो नहीं है ना, मैं कोई ऐसी कोई इंकशाफ तो नहीं कर रहा, सब जानते हैं। तो जनरल बाजवा के साथ यानी असद उमर और इनके भाई के ताल्लुकात, इनके खानदानी ताल्लुकात क्या है? अब आपको समझ आएगी कि असद उमर ने आजकल का वक्त क्यों चुना स्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट देने के लिए और अदालतों को क्लीन चिट देने के लिए, जब ये जानते हैं कि इमरान खान जो गवर्नमेंट है इज नाउ ऑन इट्स ओन, स्टैब्लिशमेंट की बैकिंग खत्म हो गई है। तो असद उमर ने अब आके सामने खड़े होकर कहा है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला वजीर आजम का था, ना तो जजेस इसमें इन्वॉल्व थे, ना उनका कोई कसूर है, ना स्टैब्लिशमेंट का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व था, ये 100% इमरान खान का फैसला था। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेटेड झूठी कंपेन चलाई गई वो भी उसने इमरान खान के साथ डाल दी है। सो ये अब एक नई उम्मीदवार विद इन द पीटीआई, मुख्तलिफ लोग आके अब अपना क्रेडेंशियल्स पेश कर रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट को और अदलिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हम आपको क्लीन करते हैं, बाकी का जो टाइम रह गया ये किसी तरीके से एक दफ़ा इस जो है ना रक्षा, इस रक्षे में भी हम बैठ जाएं, सवारी का झूला ले लें कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के साल, सवा साल, 1.5 साल है जी, ये झूला भी ज़रा हम ले लें। अब ये मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं। तो ठीक है, ये इमरान खान का इंतखाब था। इमरान खान ने जिस तरह अपने ही लोगों को जलील किया और उनकी बेइज्जतियां की हैं, अब उनको मौका मिल रहा है तो वो छोड़ेंगे। अब वो इस तरह के करके निकल रहे हैं। अब आ जाए चौधरी सरवर पे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बड़ी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं जी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी। आपसे कितने दिनों से कर रहा हूं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कोई यानी सुपर को ये कोई बरीक से नहीं होता। जितने जाहिल हम पाकिस्तान के अंदर हैं उतने ही जाहिल हम पाकिस्तान से बाहर है। सीधी बात यह है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का सियासी शऊर, उनके सियासी शऊर का जो बेहतरीन चेहरा है वो चौधरी सरवर है। और चौधरी सरवर जो है वो ये कह रहा है कि मैंने बेनजीर को हुकूमत बनवा के दी, मैंने नवाज शरीफ को हुकूमत बनवाई, मैंने इमरान खान की हुकूमत बनवाई। और आगे अब वो वजाहत जो कर रहा है, वजाहत भी ये कर रहा है भाई साहब, जो वजाहत कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब, वो ये कर रहे हैं कि वो नहीं, मैंने तो किसको करना, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने इनको आइडियाज दिए, मैंने इनको बनाया। उनसे पूछा जी आपने क्या करना है अपने फ्यूचर, तो कहने लगे वो पहले जिनके साथ साथी थी बस वही फैसले करेंगे कि अगर मैंने आगे सियासी कैरियर मेरा क्या होगा, ये तो दोस्त फैसले करेंगे जिन्होंने पहले किए हैं। मतलब ये कि एस्टैब्लिशमेंट ये है इनकी बरतानिया में सीखे हुए एमपी, तुम रहे हुए हो यहाँ के, तुमने खाक सीखा। यहाँ के लिए चेहरे और हैं, यहाँ के लिए जमहूरियत भी होनी चाहिए, यहाँ के लिए बिल्कुल अच्छा, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल और। तो ये है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, इनका इज्तिमाई यानी सियासी शऊर, इनका दोगलापन यानी इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं तो इनको गालियां देते हैं, दिन रात इन्हें काफिर कहते हैं और इनसे फ्रॉड करते हैं। यहां पे इनको जमहूरियत चाहिए, वहां पे इनको फौजी बंदूक चाहिए पाकिस्तान में, यहां पे इनको अकलियतों के हकूक चाहिए, चीखें मारते हैं, वहां पे इनको अक्सरियत के हकूक चाहिए। मतलब ये हम लोग बेसिकली एक ही जैसे हैं। तो ये मेरे कहने का मकसद था। और अब इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों की इनकी सियासी राय को कितना संजीदा आदमी ले सकता है, यानी चौधरी सरवर का अभी आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब का आज का भाई बहुत ही फजूल, मतलब ये है कि खान साहब की स्पीच सुनना तो मुद्दत ही मैंने छोड़ दी, इतनी फजूल। लेकिन अब वो जो क्लिप्स काट के इनके सोशल मीडिया पे आते हैं वो मैं देखता हूं तो वो भी इतने यानी, अब मिसाल के तौर पे मैंने वो क्लिप देखो, फरमा रहे हैं अगर मुझसे कोई पूछे
پاکستان کا کوئی مسئلہ نمبر 1 تو میں کہوں گا قانون کی بالادستی. یہی فرمایا قانون کی خان صاحب بی کیئرفل وٹ یو وش فار. قانون کی بالادستی جس دن ہوگی آپ اور آپ کے ہم نوا جیلوں میں ہوں گے طویل مدت کے لیے. ایک جرم نہیں ہے آپ کا، ایک طویل فہرست ہے. اچھا پہلے فرمایا کرتے تھے کہ جی وہ ایک لیڈر ٹاپ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹاپ چینی کہاوتیں، وہ مچھلی جو ہے وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے تو پھر نیچے جسم آ جاتا ہے. چین میں کہاوت ہوتی ہے تو ٹاپ کا لیڈر ٹھیک ہوگا، نیک سیرت ہوگا تو نیچے سارے ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، پیغام چلا جائے گا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی کہا کرتے تھے. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ عدلیہ ٹھیک ہو جائے اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے. یہ 2 چیزیں ٹھیک ہو جائے نا بس پھر ٹھیک ہے، میں ڈیلیور کر دوں گا آپ کو ٹرک کی بتی. معاشرہ ٹھیک ہو جائے، یہ کہنے سے تو کوئی معاشرہ ہزاروں سال سے ٹھیک نہیں ہوا. معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ عدلیہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے. پہلے کیا تھا؟ ایک لیڈر آنےسٹ، ایک لیڈر. اب عدلیہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں ڈیلیور کر دوں گا. بھائی جان پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ معاشرہ یہ جس دن ٹھیک ہو گیا نا، اس کا جواب بھی پہلے والا ہے. جس دن یہ معاشرہ ٹھیک ہو گیا اور جس دن یہ عدلیہ ٹھیک ہوگی، خان صاحب آپ نے پھر جیل جانا ہے. آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. آگے آئیں. خان صاحب فرماتے ہیں میں حکومت میں بیٹھا ہوا اتنا خطرناک نہیں ہوں، میں حکومت میں باہر آ کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. کس کو ڈراتے ہیں خان صاحب؟ آپ سیکورٹی اور پروٹوکول کے بغیر نکل کے راجہ بازار پنڈی چلے گھومائیں، نہ آئے لاہور، میاں والی بھی نہ جائیں، کراچی بھی نہ جائیں. آپ سیکورٹی کے بغیر پنڈی بازار، یہ راجہ بازار چلے جائیں، راول پنڈی. اچھا یہ بھی اگر نہیں ہے تو آپ سیکورٹی پروٹوکول کے بغیر اسلام آباد کی گلیوں میں ذرا گھوم کے دکھا دیں. پشاور ہو کے آئیں، وہاں پہ تو 2013 سے آپ کی گورنمنٹ ہے نا. جائیں پختونخوا میں ذرا گھوم پھر کو تو دکھائیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو جوتے مارنے ہیں، گولیاں نہیں. دہشت گردی کا خطرہ یہ ہو گیا، وہ تو خیر ہے خطرہ، بالکل ہے، لیکن دہشت گردی کا خطرہ خان صاحب آپ کو نہیں ہے. آپ کو جوتے کھانے کا خطرہ ہے. جو لوگوں نے آپ کو تھپڑ مارنے ہیں، لوگوں نے آپ کے کپڑے پھاڑ دینے ہیں. یعنی اس قدر غصہ ہے آپ پہ. کہہ رہے ہیں جی میں باہر نکلوں گا میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ اپوزیشن کو پیغام دے رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں باہر نکل کے تمہارے لیے؟ او بھائی انہوں نے کچے یعنی جس طرح کی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ خان صاحب کو رہی ہے پچھلے 3 سال میں، 3.5 اب تو ہو گئے، اس میں یعنی جو بدترین کارکردگی ہو سکتی تھی ہر فرنٹ پہ. مہنگائی کوئی ایک چیز ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی ہے صرف، گورننس میں عثمان بزدار ہے. شیخ رشید جیسے، زلفی بخاری جیسے بدنام تو فیصل وافڈا، یعنی یہ ایک وہ عمر ایوب خان جو ہمیشہ کا جہیز ہر آنے والی حکومت کو ملتا ہے. اور یہ عمر ایوب خان سے تو میں میاں صاحب سے ایسے ہاتھ جوڑ کے اور سارے جو بھی آگے یعنی تمام عوام کو چاہیے کہ ہاتھ جوڑتے. یہ عمر ایوب خان یہ جو چلتا پھرتا ایک یوں کہیے کہ یعنی یہاں موروثیت کسی کو نظر نہیں آتی. ایک ایوب خان غدار کا پوتا ہے. وہ ایوب خان وہ غدار تھا جس نے مادر ملت کو ایجنٹ بنا دیا تھا افغانستان کا اور بھارت کا. بندوق کی بنیاد پہ فاطمہ جناح کو ہرایا ہوا اس غدار نے. ایوب خان وہ غدار تھا جو پاکستان کو سیٹوں سینٹوں میں لے کر گیا. ایوب خان وہ غدار تھا جس نے پاکستان کا پہلا آئین توڑا. ایوب خان وہ غدار تھا جس نے 23 مارچ یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان بنا دیا، اور آج تک ہم ٹینک اور میزائل لے کے 23 مارچ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ غداروں کی یہ جو نشانیاں ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا وہاں میں محمود خان پختونخوا میں بٹھایا ہوا ہے. او بھائی ابھی بری میں 23 بندہ مر گیا ہے. مطلب یہ لوگ جس طرح آپ یوں کہیں کہ سوکھے پتے آندھی میں اڑتے ہیں نا، اس طرح یعنی کمزور اور غریب خان صاحب کے دور حکومت میں یوں گرا ہے. کو اپنے گھر سے گیا، کو کاروبار سے گیا، کو نوکری سے گیا، کو زمین سے گیا. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. اس سے زیادہ خطرناک خان صاحب کیا ہو سکتے ہیں؟ ابھی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کس قدر خالی گورننس ہے، کس قدر خالی ہمارا ڈھانچہ ہے. یعنی یہ اشرافیہ جو پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے یہ اندر سے کتنی خالی ہے. یہ بھیانک بات ہے. یہ یعنی طنز نہیں ہے، یہ بھیانک بات ہے. یہ اس میں کوئی اپوزیشن یا حکومت نہیں ہے، یہ پاکستانی ہونے کا سوال ہے. یہ بڑی بھیانک بات ہے ہمارے لیے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب نئے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آگے آ کے صاف صاف میسیجنگ ہو رہی ہے. دوسری بات آپ نے یہ دیکھ لی کہ یعنی جو چودھری سرور ٹائپ لوگ، یہ مینڈک جتنے ہیں آپ نے وہ بھاگنا شروع ہو گئے. سمندری جہاز ڈوب رہا ہے، چوہے بھاگ رہے ہیں، اپنی جان چھڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اور تیسری بات یہ کہ خان صاحب لطیفہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی نیب ایک آزاد ادارہ ہے.
نیب جس کا چیئرمین کو بچانے کے لیے آپ نے اسپیشل ایک ایسے آرڈرز جاری کیے جو آپ کا اختیار ہی نہیں تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو بلا نہیں سکتی، بعد میں کر کے او بھائی نیب کا چیئرمین کمپرومائزڈ ہے، اس کی ویڈیو، یعنی ایک ایسا آدمی احتساب کے ادارہ چلا رہا ہے، ایک کرمنل کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کرمنل کی وہ بیوی ہے، اس کرمنل جس کی انویسٹیگیشن تمہارے ماتحت کر رہے ہیں اس کی بیوی کے ساتھ تم افیئر چلا رہے ہو، تمہاری ویڈیو آڈیو سب کے سامنے آ چکی ہے، وہ بغیرت انسان، مطلب ہے سب کچھ اس کا سامنے آ چکا اور احتساب کا استعفیٰ نہیں دیا اس نے، جسٹس جاوید اقبال نے، وہ بیٹھا ہے بغیرت بن کے، اس کو عمران خان پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معاشرہ ٹھیک ہوگا جب تم نے یہاں پہ یعنی اس جیسے بندے کو چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کا تم پروٹیکٹ کر رہے ہو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اسے، اور لوگوں سے تم کہتے ہو کہ قانون کی بالادستی، اور پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتا ہے، پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو نام رکھتا ہے اور خود پکا منہ بنا کے بےغیرتی سے جھوٹ بولتا ہے، یعنی احساس ہی کوئی نہیں، اور دھمکی دیتا ہے کہ مجھے نکالا تو میں کیوس کر دوں گا۔ وی لوگ اس بات پہ میں فائنلی ختم کرتا ہوں، خان صاحب جس دن یہ گورنمنٹ گئی نا اور آپ گرے، یہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو لے کر آنا ہے سڑکوں پہ، میرا خیال، میرا گمان یہ ہے کہ جیل جب آپ جائیں گے خان صاحب، جانا ہی ہے آپ نے، میرا خیال اس پہ شرطیں ویسے لگی ہوئی ہیں آلریڈی دوستوں میں ہمارے، کسی کا کہنا یہ ہے کہ یہ یعنی جیل کا سن کر ہی بھاگ جائے گا، یہ جیل نہیں جائے گا، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ جیل انقلابی بن کے جائے گا، 2-3 ہفتے بعد روتا ہوا باہر آئے گا، پھر بھاگے گا، اور یہ ہے بیسیکلی میرا گمان یہ ہے کہ یہ جیل جب اس کو نظر آئے گی نا کہ میں اب گیا، یہ جیل میں 1 ہفتے 10 دن کے لیے بھی نہیں جائے گا، یہ کہے گا مجھ سے کچھ بھی سائن کرواؤ، مجھ سے کچھ بھی سائن کرواؤ، میں گرمی میں نہیں رہ سکتا، مجھے مچھر تنگ کرتے ہیں، میں زمین پہ نہیں سو سکتا، میں ہیرو شپ یہ وہ بلا بلا، میں جہنم میں لعنت بھیجتا ہوں سارے سیاست پہ، وہ جس طرح پہلے دعوے ہوتے ہیں کچھ خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں، اس نے اتنے ہی جذبات میں کہنا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ معاشرہ خود کو ٹھیک کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، میں سیاست سے ریٹائر، بھائی مجھے جانے دو، یہ بھاگ جائے گا، یہ نہیں رکے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ آ کے پھر یہ پریس کانفرنس کر کے اپنے ذاتی انتقام لیتا رہے گا، وہ یہ اسٹیبلش والوں سے بھی لے گا، کیونکہ اس شخص نے سب سے زیادہ ان کو مارا ہے جن لوگوں نے اس پر احسان کیے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں نے اس پر احسان کیے انہیں تو یہ بالکل نہیں چھوڑے گا، گندا ضرور کرے گا انہیں ایک دفعہ۔ چلے لیٹس سی، دیکھتے ہیں ان تماشوں سے ہم کب نکلیں اور سنجیدہ لوگ آئیں اور سنجیدہ مسائل کو سنجیدگی سے سلجھائیں۔ ہمارے یہاں زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، مستقبل داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ گھوڑوں کی ریس نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہاں حقیقی خواب، حقیقی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ کاش کہ سنجیدہ قیادت آئے اور وہ آ کے، اور وہی عوام کا ووٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن، عوام چنتی ہے اپنا لیڈر، اس کو مکمل اقتدار دے دیں، اور اس کے بعد یعنی پھر اللہ سے آپ بہتری کی امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئین کی بالادستی بھی ہوگی، قانون کی بالادستی بھی ہوگی، بنیاد اس کی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔